بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات ہے؟ آدمی سے آدمی ملتا ہے نہ صحیح مقصود صاحب، میں جو حاضر ہوں، کوئی کام ہو تو بتائیں۔ جی بس کام تو کوئی بھی نہیں ہے، کہا ہے نا کہ وہ شدید نفسیاتی الجھن کا شکار تھے۔ مجھ سے ہوٹل میں ملے تو بولے میں ان کے پاس آ جاؤں تو بہت ہی اچھا ہو۔ کہیں آپ بھی پولیس کی ملازم تو نہیں ہیں؟ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو ان کو دیکھنے آئی ہوں، میرا پولیس سے کیا واسطہ؟ ٹھیک ہے، یہ لیں، یہ کوکا کولا تو ضرور ہی پی لیں اور ذرا کھل کر بیٹھیں، پنکھے کے نیچے ہو جائیں۔ میرا یہ اندازہ تھا کہ آپ بھی پولیس کی ملازم ہیں، دراصل ہمیں لوگوں کے بارے میں صحیح اندازہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے غلط رائے قائم کر لیتے ہیں۔ یہ اور بوتل پئیں؟ جی نہیں شکریہ، کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، اب اجازت دیں میں چلتی ہوں۔ کیا میں اتنا ہی برا ہوں؟ بیٹھ جائیں، دو گھڑی ہمارا بھی دل بہل جائے گا۔ یہ کہہ کر میں اس کے قریب جا بیٹھا، مگر اس طرح کہ میرے اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ تھا، وہ کچھ گھبرا سی گئی۔ بولی مجھے اجازت دیں، میں اب چلتی ہوں۔ جی نہیں، آدمی آتا اپنی مرضی ہے اور جاتا دوسرے کی مرضی سے۔ آپ کام کیا کرتی ہیں؟ جی کچھ نہیں، ایسے ہی گھوم پھر لیتی ہوں۔ مقصود صاحب مل جاتے تو میں انہیں بتاتی کہ میں کس پریشانی میں ہوں۔ اس کو جانے دے جناب، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام حسنہ ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ مجھے کسی قابل سمجھیں تو اپنی پریشانی مجھے بتا دیں۔ کچھ ایسی ہی بات ہے، میں آپ سے کیا عرض کروں؟ دراصل جی فرمائیے نا، آپ کیوں پریشان ہیں آپ؟ دراصل میرے پیچھے دو گنڈے لگے ہیں اور وہ جگہ جگہ میرا پتہ پوچھتے پھرتے ہیں۔ وہ مجھے قتل کر دینا چاہتے ہیں، وہ یعنی بالکل ہی قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ میں صحیح کہہ رہی ہوں۔ دراصل ایک صاحب ہیں یہاں غلام رسول، میں ان کے پاس رہ رہی تھی، بہت مہربان تھے وہ مجھ پر۔ کل ان لوگوں نے غلام رسول کو قتل کر دیا، ایک صرف میں ہی موقع کی گواہ ہوں، اور وہ مجھے بھی مار دینا چاہتے ہیں۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اپنی جان بچائی ہے، مگر وہ اب بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یہ تو کمال بات بتائی ہے آپ نے۔ یعنی یہ غلام رسول صاحب کون تھے؟ یہ ایک تعمیراتی فرم کے مالک تھے، میں بھی ان کے ہاں کام کرتی تھی، پھر انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ ان کے بال بچے ادھر مردان میں ہیں، مجھ سے کام بھی انہوں نے چھڑوا دیا، مگر اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ مجھے جو پناہ حاصل تھی وہ بھی گئی اور گنڈے مجھے بھی مار دینا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ میں ان کی مخبری کر دوں گی، حالانکہ مجھے اپنی جان کی زیادہ فکر ہے۔ مگر وہ گنڈے غلام رسول کے پیچھے کیسے لگ گئے؟ کیوں مار دیا ہے انہوں نے اسے؟ وہ دراصل جی کچھ لین دین پر کسی کے ساتھ ان کا جھگڑا تھا۔ غلام رسول نے کسی سے 10 لاکھ روپے وصول کرنا تھے، پر اس آدمی نے گنڈوں سے کام لے کر ان کا پتہ صاف کرا دیا۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو یہ بات ہے مس حسنہ۔ ان کا نام کیا ہے ان آدمیوں کا؟ جی ایک کا نام اسلم خان ہے اور دوسرے کا مستان شاہ، اور جس آدمی سے غلام رسول صاحب کا جھگڑا تھا اس کا نام کبیر خان ہے۔ کہاں رہتے ہیں یہ سب لوگ؟ جی وہ ادھر ڈیفینس میں رہتا ہے وہ کبیر خان۔ ان کے گنڈے دوست کسی اور جگہ رہائش رکھتے ہیں، ان سے وہ لمبا ہی کام لیتا ہے وہ کبیر خان۔ تو یہ بات ہے، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر، دیکھتے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ جوتا اتار کر بیٹھیں اور اسے اپنا ہی گھر سمجھیں۔ اس نے اپنا جوتا اتار کر پاؤں صوفے پر رکھ لیے، مگر ابھی تک اس کے چہرے کی رنگت بدلی نہیں تھی۔ نہ اسے مجھ پر اعتماد تھا، نہ ان لوگوں کی طرف سے اسے اقرار تھا جنہوں نے اس کی جان سولی پر لٹکا رکھی تھی، اور تایا ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں اسے کہاں دیر لگ گئی تھی۔ کہیں ان لوگوں نے آپ کو اس عمارت میں تو آتے نہیں دیکھا؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، ان سے چھپتی پھر رہی ہوں۔ کچھ ہی دیر پہلے میں نے ان کے ایک آدمی کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تھا، ہو سکتا ہے وہ انہی کا آدمی ہو۔ میری جان سخت مصیبت میں پھنسی ہے۔ پہلی بار اس نے دلی غم کا اظہار کیا، ابھی تک وہ بظاہر بہت لکی چھپی نظر آتی تھی، اپنے کسی بھی رویے سے وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتی تھی۔ پہلی بار اس کے لہجے میں یاس گلی۔ آپ پریشان نہ ہوں، اگر وہ ادھر آ گئے تو بچ کر نہیں جا سکیں گے، آپ صحیح جگہ پر
آئی ہیں۔ میری یہ بات سن کر اس کا جسم تھر تھرایا، یوں جیسے کوئی چھری تلے آنے سے پہلے آخری ہچکی لیتا ہے۔ اس کے وہ گل تراش ہاتھ مجھے بہت ہی بھلے معلوم ہوتے تھے۔ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، ایک بے طرح کی اداسی نے مجھے گھیر لیا تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ وہ میرے سامنے بیٹھی اپنے غم کا اظہار کرتی رہے اور میں سنتا رہوں۔ اس کے ہاتھوں میں آہستہ آہستہ پسینہ ابھر آیا۔ دراصل وہ ہاتھ اس کے اندرونی جذبے کی مکمل عکاسی کرتے تھے۔ کوئی گزند آدمی کو پہنچتی ہے تو ہاتھ اس کا بہت ساتھ دیتے ہیں۔ وہ ہاتھ مجھے بہت ہی بھلے لگتے تھے۔ میں کیا عرض کروں، میں غلام رسول صاحب کے پاس رہی تو اس دوران بھی کبیر خان نے مجھے پھانس لینے کی بہت کوشش کی۔ وہ بہت ہی دریدہ ذہن آدمی ہے، مگر میں تو غلام رسول کی ہو کر رہ گئی تھی۔ آپ انہیں کبیر خان سے 10 لاکھ روپے لینے تھے، جس کا جواب اس نے یہ دیا کہ اسے ختم کروا دیا اور اب وہ میرے پیچھے پڑا ہے، یا تو وہ مجھے اغوا کر لے گا یا پھر جان سے مار دے گا۔ پاگل ہیں آپ، کوئی آپ کی ہوا کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسے لوگوں سے کیسے ملا جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بڑی رقم ہوگی آپ کے پاس۔ جی کچھ بھی نہیں، میرے پاس صرف میرے یہ زیورات ہیں۔ بہت ہوں گے تو یہ 20,000 کے ہوں گے۔ 9,000 میرے پاس نقد موجود ہیں اور اس بیگ میں پڑا ہے، یہ آپ مجھ سے لے لیں اور ان لوگوں سے مجھے بچا لیں۔ میں آپ سے یہی درخواست کرتی ہوں۔ ارے نہیں، رقم کی کوئی ضرورت نہیں، میں انہیں ایسی گردنی دوں گا کہ سب سیدھے ہو جائیں گے۔ گھبرائیں نہیں آپ، میں نے اس کے نام آلود ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ عین اسی وقت تاہیہ اندر آ گیا۔ وہ اپنے ساتھ کھانے کا سامان لے آیا تھا، دونوں ہاتھ اس کے بھرے ہوئے تھے۔ مجھے اس خاتون کے ساتھ دیکھ کر وہ کچھ بدک سا گیا۔ بولا، یہ کون خاتون ہے؟ کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی یہاں؟ نہیں یار، خاص بات تو کیا، کوئی عام بات بھی نہیں ہوئی۔ تجھے کیا یاد آ رہا ہے؟ مجھے اس فلیٹ کے باہر سڑک پر ایک آدمی نظر آ رہا تھا۔ وہ اس جگہ کو خاص طور پر دیکھ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا چاہتا تھا۔ اچھا دیکھو تو ذرا، تم ادھر ہی بیٹھو۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھا اور پستول سیدھے ہاتھ میں لے کر میں نے رومال سے ڈھانپ لیا۔ دروازے سے باہر نکلا تو ایک آدمی تیزی سے میرے سامنے سے گزرا، مگر وہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ ہمارے دروازے پر اس کی نظر نہیں تھی۔ میں کوئی 10 منٹ تک سامنے کی سڑک پر ادھر ادھر پھرتا رہا، مگر وہاں مجھے کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ مایوس ہو کر میں فلیٹ میں واپس آ گیا اور پستول میں نے نیفے میں اڑس کر نشست گاہ میں قدم رکھ دیا۔ تاہیہ اس عرصے میں کھانا بچھا چکا تھا۔ بولا، کوئی آدمی نظر آیا تمہیں؟ نہیں، کوئی بھی نہیں تھا وہاں۔ بہرحال جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے ہم اسے۔ تم یوں کرو کہ آبی کو جگا کر اسے کھانا کھلا دو۔ میں نے اسے جگا دیا ہے، بہت ہی بہادر آدمی ہے یار۔ مجھے معلوم ہے آنکھوں کا درد کیسا ہوتا ہے، مگر وہ سی نہیں کرتا۔ میں خود اس کے پاس بیٹھ کر اسے کھلاتا ہوں۔ تم یہ کھانا ادھر لے آؤ، آپ دونوں یہاں بیٹھ کر کھا لیں۔ جی مجھے تو بھوک نہیں ہے، حسنہ نے کہا۔ ایسا نہ کہیں، کھانا ضرور کھا لیں اور بے فکر ہو جائیں، یہاں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ضروری سامان اٹھایا اور آبی کے پاس جا بیٹھا۔ میری آواز سن کر وہ بولا، میرے لیے کب تک یہ تکلیف کھاتے رہو گے یار؟ میں اب سیدھا نہیں ہو سکتا ہوں۔ لا یہ پلیٹ ادھر دے دے۔ حد ہے کہ میں اپنے سامنے رکھا برتن بھی نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں یار، تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ ہم نے دونوں ڈاکٹر ادھر ڈال دیے ہیں، وہ خود تیرا علاج کریں گے۔ یہ کہہ کر میں نے پلیٹ اس کے سامنے رکھ دی۔ مرغ کا سالن تھا اور روٹیاں بہت ہی نرم تھیں۔ آبی نے کھانے میں ہاتھ ڈال دیا، ذائقہ بہت ہی عمدہ تھا۔ وہ خوش ہو گیا، بولا، کھانا تم بہت اچھا لائے ہو۔ پتہ نہیں یہ سیاپا کب ختم ہوگا، میں تو تھک گیا ہوں یار۔ یوں نہیں کرتے ہیں آبی، حوصلے سے کام لو، تمہیں خدا نے بڑا کام ڈال دیا ہے، اس سے تمہیں نمٹنا ہوگا۔ کوئی گرز بردار ایسا نہیں گزرا جس سے گرز نہ اٹھ سکے اور اس کی نوکری بھی بحال رہے۔ چھوٹے تو ہمارے نصیب میں ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، مگر یار اس ڈاکٹر سیفی کو تو ذرا دیکھو۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے میری روشنی ختم کی تھی۔ تم نے خوب پہچانا ہے اسے۔ وہ تو اسے پکڑ لینا آسان نہیں تھا۔ ہاں جس انداز سے اس آدمی نے تمہیں دیکھا اور دیکھ کر پلٹ گیا، وہی انداز مجھے کھلنے لگا تھا۔ اس کو سیدھا کر دوں گا
گا اس ڈاکٹر کو، بہت زیادتی ہے یار، اب یہ خود بھی ساری عمر کے لیے پتہ نہیں ڈاکٹر کوبی نے اس کے کرنیے بھی صحیح نکالے ہیں کہ نہیں نکالے ہوں گے تو خود بھگتے گا، تمہاری روشنی تو تمہیں واپس مل جانی چاہیے، درد تو نہیں ہے تمہیں؟ نہیں ابھی تو نہیں، میرا خیال ہے کہ ٹیکے کا اثر ہے، بعد میں درد تو ضرور ہوگا، میں نے ابھی یہاں کسی عورت کی آواز سنی تھی، بس یہ عورتیں ہی تمہیں لے ڈوبی ہیں، بھلا عورت ادھر کہاں سے آ گئی؟ وہ میرے لہجے کی شوخی کو سمجھتے ہوئے بولا، عورت ہی تو اصل چیز ہے، یہ نہ ہوتی تو ادھر بھنگ گھٹتی، مگر تمہیں ابھی پتہ نہیں چل سکا، تھی نہ کوئی عورت یہاں؟ ہاں، مقصود صاحب سے ملنے کے لیے ایک خاتون آئی ہیں، بہت ترادار ہیں اور حسین بھی، مگر وہ اس غم میں گل رہی ہیں کہ کوئی انہیں قتل کر دے گا، تو بچا لو نا اسے، عورتوں کو ہر حال میں بچا لینا چاہیے، میں تمہاری جگہ ہوتا تو دیوار کھڑی کر دیتا اس کے اور موت کے درمیان۔ ہاں، تیرا تو مطلب ہی یہ ہے کہ عورت خواہ کوئی بھی ہو تمہارے حرم سے گزر جائے تو بس وہ تمہاری ہو گئی، یہ بات نہیں ہے یار، دراصل اس کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی ناممکن ہے، مجھے نہیں دکھاؤ گے اسے؟ تم کوئی دیکھنے دکھانے کی چیز ہو، ذرا دام لو چھری تلے، پھر دیکھ بھی لینا، بہت دن رہے گی وہ یہاں، کوئی پولیس کی بھیجی ہوئی عورت تو نہیں تمہیں بھی مروا دے گی، نہیں وہ ایسی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی تم ایسے پیشنٹ کو طلب کرتی ہے۔ سگریٹ پیو گے؟ ہاں یار، اس سے تو میں بالکل ہی محروم ہو گیا ہوں، لا ذرا ایک مجھے بھی سلگا دے، کیسے سیاپے میں پھنس گئے ہیں ہم۔ ابھی نے کلی کر کے ہاتھ پونچھ لیے اپنے ہی کرتے کے دامن سے، اسے میں نے سگریٹ سلگا کر دیا تو وہ بولا، اس سالے میں تم نے نمی تو نہیں بھر دی، تمہارے ہونٹ ویسے ہی بہت شریر ہیں۔ نہیں یار، تو خواہ مخواہ ہی عاشق بن رہا ہے، تو اب لیٹ جا اطمینان سے، میں پھر آؤں گا، فکر نہ کر، تو ٹھیک ہو جائے گا۔ میری یہ بات سن کر اس نے زہر خند کیا اور تکیے پر سر ڈال کر بولا، نہیں جلانی، اب مجھے کوئی امید نہیں رہی ہے، بہرحال تیرا یہ نسخہ بھی دیکھ لیں گے۔ اسے میں نے پنکھے کے نیچے لٹا کر اوپر چادر اڑا دی تو اس نے پہلو بدل لیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سونے کے موڈ میں تھا۔ برتن میں نے وہاں سے اٹھائے اور تاہیے کے پاس جا پہنچا، وہ اس خاتون سے کسی مسئلے پر بحث کر رہا تھا، میرا خیال ہے کہ معاملہ کسی کے قتل ہی کا تھا، کھانا وہ دونوں کھا چکے تھے، پتہ یہ چلا کہ تاہیے کے نزدیک کسی کو قتل کر دینا کوئی بات ہی نہیں تھی، اس کا خیال یہ تھا کہ کوئی آدمی جب ہی قتل ہوتا ہے جب خدا اس کی دراز رسی کو کم کر دیتا ہے، ورنہ تو کسی کے قتل ہونے کا کوئی جواز نہیں۔ اور وہ جو خاتون مجھ سے کہہ رہی تھی کہ اسے اپنے قتل کا شبہ کوبی ہے، تو تاہیے کے نزدیک یہ بھی خدا کی رضا ہی تھی، ورنہ کوئی آدمی بھلا کسی دوسرے کو کیسے قتل کر سکتا ہے، یہ اس کا خیال تھا۔ ابے کیوں بے تکی ہانک رہا ہے، قتل بھی گویا خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ تو خدا سے ڈر۔ کیوں نہیں بھائی جی، خدا کی مرضی کے خلاف تو ایک پتا تک نہیں ہلتا ہے، اور آپ قتل کی بات کرتے ہیں؟ چھوڑ یار، تو کس چکر میں پڑ گیا؟ ساری دنیا کے مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ قتل سے زیادہ بڑا گناہ کوئی نہیں، اور تو چاہتا ہے کہ یہ خاتون قاتل کے سامنے اپنی گردن پیش کر دے، یہ نازک سی نرم گفتار اور نرم مزاج گردن، یہ خیال ہے تمہارا؟ یہ ایسے ہی بھونکتا ہے خاتون، آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو قتل نہیں ہونے دیں گے۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، میں دراصل ان کو یہی سمجھا رہی تھی کہ میرا کیا قصور ہے، میں نے ایک آدمی کو قتل ہوتے دیکھا تو ہے، میں اس کی گواہ بھی ہوں، مگر میں پولیس میں نہیں جاؤں گی، پھر بھی وہ مجھے مار دینا چاہتے ہیں، یعنی یہ کوئی اچھی بات ہے؟ تاہیہ اس کی یہ بات سن کر ہنس دیا، بولا، آپ مانے یا نہ مانے، میرا قتل بھی آخر کسی نہ کسی کے ہاتھوں ضرور ہوگا، اب میں کہاں جا کر انصاف ڈھونڈتا پھروں گا؟ مر گئے سو گئے، اللہ کے ہاں جا کر خود ہی معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ تو بہرحال سیدھی جنت میں جائیں گی، ہر مقتول ادھر ہی جاتا ہے۔ بکواس نہ کر تاہیے، تو ان کو خواہ مخواہ ہی پریشان کر رہا ہے، آپ اطمینان سے یہاں لیٹ جائیں، ادھر بھی ایک بستر پڑا ہے، ہم آپ کا پہرا دیں گے۔ اچھا یار، تم ادھر اطمینان سے بیٹھو، میں ایک فلم دیکھاؤں، تمہارے یہ کچھ روپے میری جیب میں پڑے ہیں، کہو تو ہواؤں، ضرور جاؤ یار، یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے، میری بھی جان چھوٹی رہے گی۔ اچھا خدا حافظ، دراصل میں کوئی بھی اچھی فلم چھوڑ دینا پسند نہیں کرتا، میرا خیال ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ جانا چاہیں گی، خواہ مخواہ ہی، یعنی ان کو کیا ضرورت ہے فلم کی، یہ تو اپنے قتل کے خوف میں مبتلا ہیں، بھائی جاؤ موج کرو اور ان کو ادھر ہی رہنے دو۔ میرا خیال ہے کہ آدمی سینما میں زیادہ محفوظ ہوتا ہے،
پر خیر ادھر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی قاتل آ ہی گیا تو تم اس کا بندوبست کر ہی لوگے۔ یہ کہہ کر اس نے آئینے میں ایک نظر ڈالی اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ میں نے اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ میں لوٹ کر کمرے کی طرف آنے لگا تو میرے وجود میں ایک عجیب سی سسکار اٹھنے لگی تھی۔ ایک عورت جو تنہا ہو، پناہ کی تلاش میں بھی ہو، اسے قتل کا خوف بے جان کیے دیتا ہو تو پھر ایسے میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ میں تو چاہتا تھا کہ اسے سموچا نگل لوں، مگر کوئی شے ایک دم میرے اندر ٹوٹنے لگی اور کمرے کے دروازے تک واپس جاتے وقت میں اس قابل بھی نہ رہا کہ اس کا سامنا کر سکوں۔ وہ بہت حسین تھی اور وہ کراچی میں پھر رہی تھی۔ اسے پا لینا اپنی جان پر سے ہزار رحمتیں گزار لینے کے مترادف تھا، مگر میں بس ان چند لمحوں میں ہی اندر سے بجھ سا گیا۔ کوئی روشنی تھی جو ایک دم زائل ہو گئی۔ میں اس کے سامنے بیٹھا تو وہ بولی، مقصود صاحب آج نہیں آئیں گے؟ نہیں، وہ لاہور جا چکے ہیں، کچھ دن بعد آئیں گے۔ اچھا تو یہ بات ہے، مجھے ہر گھڑی ڈر محسوس ہوتا ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میں چھپ کر بیٹھ سکوں؟ آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھلا سکوں گی۔ خوف تو آدمی کے اندر موجود ہوتا ہے، جگہ کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کیسی بھی معمہ جگہ پر جا بیٹھیں، آپ کا خوف جب تک دور نہیں ہوگا کچھ نہ ہو سکے گا۔ یہ کہہ کر میں نے سگریٹ سلگا لیا اور ٹانگیں پھیلا کر میں نے میز پر رکھ دی۔ ہاں یہ تو ہے، میرے ہاتھوں میں دیکھ کر آپ نادیدہ تحریر پڑھ رہے تھے، کچھ نظر آیا آپ کو میری تقدیر کیا ہے؟ بہت اچھی تقدیر ہے آپ کی، دلوں پر راج کریں گی آپ۔ ایک ذرا صبر سے کام لیں تو ساری مشکل آسان ہو جائے گی۔ میری یہ بات سن کر وہ پہلی بار مسکرائی تو اس کے وہ صاف شفاف اور ہموار دانت مجھے نظر آئے۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ وہ چاہے تو سارے گھر کو گلزار بنا سکتی ہے۔ وہ مسکراتی نہیں تھی بلکہ خوبصورتی بکھیرتی تھی اور مجھے اس کے لپسٹک لگے ہونٹوں تلے دبی دولت کا احساس تک نہ ہو سکا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور میرے پاس آ بیٹھی۔ ایک تپائی اس نے اپنے لیے منتخب کر لی تھی۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر بولی، ذرا دیکھے تو کیا لکھا ہے میرے ہاتھ میں؟ ارے نہیں، آپ کا ہاتھ تو ایک گل بدن کا ہاتھ ہے، اس میں اپنی نہیں کسی کی تقدیر دیکھا کرتے ہیں۔ ایسی باتیں نہ سوچیں جو آپ کا حوصلہ ہی پست کر دیں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ پیچھے ہٹا دیا۔ میں اسے شے نہیں دے رہا تھا، مگر اب کی بار وہ کوئی فیصلہ کر کے اٹھی تھی۔ بولی، آپ یہاں کب سے رہ رہے ہیں؟ ایک کام سے ہم یہاں آئے تھے، میرے دوست کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے۔ بہرحال آپ ذرا یہاں بیٹھے، میں ابھی آتا ہوں، یہ دروازہ کھلا رہنے دیں۔ یہ کہہ کر میں اٹھا اور نشستگاہ کے دروازے کو پوری طرح کھول کر آگے نکل گیا۔ دوسرے کمرے میں لیٹے ڈاکٹر سیفی اور ڈاکٹر کوبی دونوں ہی کلبلا رہے تھے۔ ڈاکٹر کوبی کو ہوش آ رہا تھا اور سیفی ابھی تک نیند کے ٹیکے سے جان چھڑا کر ہوش میں آنے کا منتظر تھا۔ میں نے ڈاکٹر کوبی کو یوں آنکھیں کھولتے دیکھا تو قریب پڑی ایک رسی لے کر اس کے دونوں ہاتھ کمر پر باندھ دیے۔ اسے ایک دم ہوش آ گیا۔ بولا، یہ تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ مجھے چھوڑو گے نہیں تم؟ نہیں، ابھی نہیں، تمہیں کم از کم 10 دن یہاں رہنا ہوگا۔ میرے دوست کو آرام آ جائے تو چلے جانا، مجھے افسوس ہے مگر یہ بہت ضروری ہے۔ تمہیں میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے، میں اس کا معالج ہوں، معاملے کو خراب بھی کر سکتا ہوں۔ میرے یہ ہاتھ کھول دو۔ مگر اس کی کیا ضمانت ہے کہ تم شور نہیں مچاؤ گے، چیخو گے نہیں؟ اس کی بھی میں ضمانت نہیں دے سکتا۔ اس کا کیا کرو گے اب تم؟ اس نے ساتھ لیٹے ہوئے ڈاکٹر سیفی کو دیکھتے ہوئے کہا، اس کا تو میں پکا بندوبست کر دوں گا، میں اس کے پرزے ادھیڑ دوں گا۔ بہرحال تم اب کچھ کھا لو، میں تمہارے لیے کھانا لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں دوسری طرف چلا گیا۔ جب میں کھانا لے کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے زہر خند کیا۔ بولا، تم بہت عجیب آدمی ہو، اس کے ساتھ مجھے بھی تم نے باندھ لیا ہے، حالانکہ تمہارا اصل مجرم یہی ہے۔ مجھے افسوس ہے، اگر تم اپنی نیک چلنے کی ضمانت دیتے ہو تو میں تمہیں کھول دیتا ہوں۔ ہاں، میں 10 دن یہاں رہ لوں گا۔ میرے ہی ہم پیشہ آدمی نے آبی کو اندھا کر دیا، میں کچھ نہ کچھ تو معافی کرنا چاہوں گا۔ مجھے کھول دو۔ آبی کا تم نے درست علاج کیا ہے، مگر اس سیفی نے یہ سب کیسے کر لیا؟
बस रकम के लालच ने इसे अंधा कर दिया था। इसे बर्बाद करके इन लोगों ने एक काली कोठड़ी में फेंक दिया। मैं तुम्हारे हाथ खोल देता हूँ, हमारे साथ तावन करोगे तो बात ठीक रहेगी। ये कहकर मैंने इसके हाथ खोल दिए। वो बड़ी मुश्किलों से उठा, पहलू में बने बाथरूम में जा घुसा। जब वो बाहर आया तो ताजा दम नजर आता था और पहले से बहुत ही अच्छे मूड में था। इसके सामने मैंने खाना रखा तो वो बड़ी रगबत से खाने लगा। बोला, अजीब बात है कि हमारे पेशे में भी ऐसे लोग घुस आए हैं। बहरहाल आप फिक्र न करें, आबी का इलाज हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मेहरबानी है डॉक्टर। मुझे अफसोस है कि तुम्हें यूं बांध कर मुझे लाना पड़ा, मगर इसके सिवा कोई तरीका नहीं था। आप ठीक कहते हैं, इसको तो यहाँ से हटाएं, मैं इसके साथ यहाँ नहीं रह सकता। हाँ, इसका मैं बंदोबस्त करता हूँ, फिक्र न करें। एक एक पुर्जा मैं इसका अलग कर दूंगा। जब मैं खाली बर्तन उठाने लगा तो वो बोला, इसको यहाँ से जरूर हटा दें, जहाँ जी चाहे फेंक दें। मैं ऐसे आदमी की सूरत देखना पसंद नहीं करता। यही होगा। मैंने बर्तन अलग रखकर सैफी को वहाँ से उठाया और ले जाकर बाएं हाथ के स्टोर में डाल दिया। फर्श पर इसका बदन लगा तो उसने जुर्जरी ली, मगर फिर बेसुध होकर लेट गया। अभी टीके का असर बाकी था। दरवाजा बाहर से बंद करके मैं डॉक्टर कोबी के पास जा बैठा। वो किसी गहरी सोच में गुम था। मुझे देखकर बोला, मुझे तुम्हारा कैदी बनकर यहाँ रहना होगा। सोच लें डॉक्टर, हम बहुत बुरे लोग हैं, ऐसे बुरे के हमारे अखबारों में इश्तिहार छपते हैं। हमसे तावन करेंगे तो मजे में रहेंगे। उसने आंखें निकालने के 20,000 लिए थे। मैं आपको रोशनी वापस देने के 50,000 दे सकता हूँ। आबी की जिंदगी आंखों के बगैर कुछ भी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, अगर इसकी रोशनी वापस आ गई तो मैं आपके इनाम का मुस्तहिक होऊंगा। मैं समझूंगा कि मुझे मेरा मुआवजा मिल गया है। तो ठीक है, ये लें, 20,000 रुपया रख लें। ये कहकर मैंने अपने पेट से बंदी रकम निकालकर इसे 20,000 गिन दिए। वो बहुत खुश हो गया। बोला, मालूम होता है आपके पास बहुत पैसा है। मैं आबी को अब कर सुबह देखूंगा। हाँ, और आबी के लिए तो मेरी जिंदगी भी हाजिर है। इसको रोशनी वापस मिल जानी चाहिए। इसने नोट जेबों में डाल लिए और मुझसे सिगरेट लेकर सुलगाने लगा। इसका जहन अब इस काम के लिए तैयार हो गया था। इसको बांध लेना मेरी मजबूरी थी, मगर अब वो आज खुद इस के लिए तैयार हो गया था। सौदा तय हो गया तो मैं इसे बिस्तर पर आराम करने का कहकर वहां से निकल गया। मैंने उसे वाकई ऐसी गोली दे दी थी जो इसके लिए बहुत काफी और शाफी साबित हो सकती थी। मैं लौटकर निशिस्तगाह में पहुंचा तो हुस्ना अभी तक वैसे ही बैठी हुई थी। बोली, मैं क्या करूं, मुझे सख्त खौफ आ रहा है। इसी जगह मुझे आराम करने का मौका मिल सकता है। आराम जिसे कत्ल होना हो, वो भला कैसे आराम कर सकता है। बहरहाल आप इस बिस्तर पर लेट जाएं। मेरी ये बात सुनकर वो वहां से उठी और चादर ओढ़कर बिस्तर पर दराज हो गई। वो जब खड़ी हुई थी तो फितना सामा बन जाती थी, मगर जब वो लेटी तो मैं समझा वो मुझे पागल कर देगी। इसके सोने का वो अंदाज इतना खूबसूरत और दिल अवेज था कि मैंने चाहा मैं उठकर उसके पास जा लेटूं, मगर मैंने दिल को समझा लिया था कि मुझे ऐसी हर औरत से गुरेज करना चाहिए जिस पर किसी और ने कब्जा कर रखा हो, जो जान के खौफ में मुब्तला हो और जिसे ये भी मालूम न हो सके कि कौन सी गोली किस वक्त इसके जिस्म में दाखिल हो जाएगी। वो चादर ओढ़ कर लेटी तो मैंने खुद को सोफे पर डाल दिया। 2 घड़ी मुझे भी आराम की जरूरत थी। शाम का वो पहर बड़ा ही पुरसुकून था। ठंडी हवा ने चारों तरफ खनकी बखेर रखी थी। मैं लेटा तो फौरन ही गहरी नींद में खो गया। मेरी आंख जब ही खुली जब ताहिया सिनेमा देखकर वापस आ चुका था। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो इसने एक लंबी सी अंगड़ाई लेते हुए कहा, फिल्म तो बिल्कुल ही बोर थी, बिल्कुल मजा नहीं आया। वो कत्ल हो गई कि नहीं? अबे तू होश में तो है। वो ऐसे ही पागल बना रही है हमें। दिल इसका कुछ और चाहता है और तू समझता है कि वो कत्ल हो जाएगी। अच्छा तो फिर तो इसे मेरे हवाले कर दे। तू इस मामले में बिल्कुल अनाड़ी नजर आता है। नहीं यार, इतनी ज्यादती ना करो। मेरा ख्याल है वो किसी मर्द का शिकार है। मैंने सुना है कि ऐसे में इन्हें हर तरफ खून ही खून नजर आता है। अच्छा तेरा ये ख्याल है? गोया चल जरा दिखा मुझे। ये तो सोई हुई है। हाँ, इसे आराम करने दे, यही बेहतर है इसके लिए। ठीक है प्यारे, वैसे चीज अच्छी है, तू इधर ही सोएगा। हाँ, क्या हर्ज है? चल ठीक है, मैं भी यहाँ लेट रहता हूँ। इसने
قالین پر ڈیرا جما لیا۔ اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے اور میرا خیال تھا کہ تاہیہ نے سینما کا آخری شو دیکھا تھا۔ وہ لیٹتے ہی سو گیا مگر میری آنکھ نہیں لگی، بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ میں سگریٹ سلگا کر صوفے پر لیٹ رہا مگر خیال میرا اس حسنہ پر مرتکز تھا۔ کیا واقعی اسے کسی طرف سے کوئی خطرہ تھا؟ میں اس کو ابھی تک نہیں سمجھ سکا تھا۔ اس کا وہ سونے کا انداز مجھے پاگل کیے دے رہا تھا۔ ایک بار پھر چاہا کہ اسے باہوں میں بھر کر کسی طرف نکل جاؤں مگر کوئی پردہ تھا جو بیچ میں حائل ہو جاتا تھا۔ میں کچھ نہ کر سکا۔ میرا خیال ہے اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا کہ فلیٹ کی گھنٹی کسی نے بجا دی، یوں جیسے سوتے میں کسی کو کوئی آواز سنائی دے۔ گھنٹی صرف ایک ہی بار بجی، پھر خاموشی چھا گئی۔ میں صوفے سے اٹھ کر نشست گاہ سے باہر نکل آیا۔ تاہیہ اور وہ عورت بالکل بے سدھ ہو کر لیٹے تھے۔ گھنٹی دوبارہ نہیں بجی۔ ہر طرف مکمل سکوت طاری تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی نے عمارت کے اس حصے پر پہرا لگا رکھا تھا، اپنا کوئی آدمی وہاں چھوڑ رکھا تھا اور وہ حملہ آور ہونے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ہم جاگ رہے ہیں کہ نہیں۔ اس کا مطلب تھا وہ عورت کسی غیر مرئی خطرے کی بات نہیں کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی جان کو حقیقی خطرے کا سامنا ہے۔ وہ باوفندگی نہیں دکھا رہی تھی، اس کو کسی نے نہیں باندھ دیا تھا۔ نشست گاہ سے نکل کر میں دروازے پر جا ٹھہرا۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ گھنٹی بجانے والا کون تھا مگر میرے سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ دروازے کے دوسری طرف کوئی بھی آدمی نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اماوس کی رات تھی، باہر کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ دور کہیں کسی لیمپ کی روشنی چھدری چھدری سی کیفیت میں وہاں تک پہنچتی تو تھی مگر بہت ہی دھندلی سی۔ میں چند منٹ تک دروازے کے پاس کھڑا سوچتا رہا کہ وہ کون لوگ ہیں جو ایسی دیدہ دلیری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ فلیٹ تنہا نہیں تھا، اوپر نیچے دائیں بائیں سب جگہ آدمی موجود تھے۔ کچھ ہی دیر بعد صبح کی اذان ہونے کو تھی مگر وہ لوگ پھر بھی وہاں نقب لگانے پر آمادہ تھے۔ میں نے پستول سیدھے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ ایک عذاب ایسی کیفیت تھی جس سے میں دوچار تھا۔ وہ عورت اس قابل تھی کہ اس کے لیے آدمی جان لڑا دیتا۔ وہ تنہا آئی تھی اور اسے معلوم تھا کہ اس کی زندگی خطرے میں ہے مگر وہ آدمی میرے سامنے تو آئے، میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیا چاہتا ہے، کیوں وہ اس عورت کی جان کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ کتنی ہی ساعتیں اسی کیفیت میں گزرتی چلی گئیں۔ بالآخر اس آدمی نے محسوس کر لیا کہ مکان کے اندر سب لوگ گہری نیند میں ہیں تو اس نے یوں کیا کہ ایک کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا، اس طرح کہ کم سے کم آواز پیدا ہو۔ اب اس کا کام آسان ہو گیا تھا۔ اس نے ہاتھ ڈال کر کنڈی اتاری اور پھر اس کے اندر داخل ہونے لگا۔ میں اس وقت تک کھڑکی کے ساتھ جا ٹھہرا تھا۔ وہ جیسے ہی آگے نکلا میں نے اس کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر اپنا چوپشا اس پر چلا دیا۔ گولی بے آواز چلی اور اس کے ہاتھ شیل کر گئی۔ پستول اس کے ہاتھ سے دور جا گرا تھا۔ میں نے بائیں ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ چیخا نہیں۔ گولی کی ضرب وہ اتنی خاموشی سے سہ گیا کہ ایک سی آواز اس کے منہ سے نکلی اور بس اس کی گردن پر ہاتھ ڈالتے ہی میں نے اسے بے سدھ کر دیا۔ دوسرا آدمی اس سے چاند ہاتھ پیچھے تھا، وہ بھی آگے آیا اور کھڑکی میں سے گزر گیا مگر جیسے ہی وہ میرے سامنے آیا میں نے اس کا دایاں ہاتھ اس طرح نیچے جھکایا کہ اس کی ایک ٹانگ جو ابھی دوسری طرف تھی آگے نہ آ سکی اور وہ الٹ کر کھڑکی کے اندر گر گیا۔ اسے امید ہی نہیں تھی کہ کوئی دوسرا آدمی اس پر یوں حملہ آور ہو جائے گا۔ اس کو نیچے جھکا کر میں نے اپنا پستول اس کی گردن سے لگا دیا۔ بہتر یہ ہے کہ تو اپنا پستول چھوڑ دے۔ میری آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ اچھل سا گیا۔ پستول اس نے نہیں چھوڑا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ اندھیرے میں بھی بلی کسی تیزی سے دیکھ سکتا تھا۔ پستول اس نے میرے بائیں ہاتھ سے چھڑا لینا چاہا مگر میں اس سے کیسے دستبردار ہو سکتا تھا۔ اسے میں نے اور زیادہ نیچے جھکا کر اپنا پاؤں اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ سوچ لو بیٹے، یہ سودا مہنگا پڑے گا، میں تمہیں ابھی مار سکتا ہوں۔ میں نے یہ بات کہی ہی تھی کہ اس نے الٹ کر اپنی دونوں ٹانگیں میرے گلے میں ڈال دی، یوں کہ میرا دایاں ہاتھ اب اس کے ہاتھ میں تھا اور میرا
پستول اپنے نشانے سے ہٹ چکا تھا۔ میرا پاؤں ابھی تک اس کے دائیں ہاتھ پر تھا۔ مجھے اس نے جھٹکا جو دیا تو میرا پاؤں اپنی جگہ رک نہ سکا۔ جیسے ہی اس کا پستول میری گرفت سے نکلا، اس نے چاہا کہ مجھے گولی کا نشانہ بنا دے، مگر ابھی میرے دونوں ہاتھ سلامت تھے۔ میں نے اپنا پستول چھوڑ دیا اور پوری قوت سے میں نے اس کے بائیں ہاتھ پکڑ لینا چاہا، مگر اسے نشانہ لینے کے لیے ذرا سی مہلت کی جو ضرورت تھی وہ نہیں مل رہی تھی۔ ہاتھ اس کا میرے جسم سے خاصا دور تھا اور اب میں اس کے پستول کو پکڑ چکا تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے اس خام کار سے وہ مہلک ہتھیار چھین کر دور پھینک دیا، مگر جیسے ہی اس کا ہاتھ فارغ ہوا، اس نے مجھے زبردست جھٹکا دے کر نیچے گرا لیا۔ میری گردن ابھی تک اس کی ٹانگوں کی گرفت میں پھنسی تھی۔ میں نیچے جھکا تو اس نے ٹانگ کھول کر پوری قوت سے میرے چہرے پر مکہ جڑ دیا۔ میں اس مکے سے دہل سا گیا۔ اس بدماش نے اپنے بدن کی پوری قوت اس پر صرف کر دی تھی۔ چند لمحوں تک تو میں بھول ہی گیا کہ ہوا کیا ہے۔ اس لمحے سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنے پستول کی طرف لپکا، مگر میں نے اس کے دونوں بازو راستے ہی میں روک لیے اور اس کا دایاں بازو ہاتھ میں لے کر میں نے ذرا سا زور ڈالا تو اس کا جوڑ کھل گیا۔ تڑاک کی آواز پیدا ہوئی اور اس نے اپنا بازو بڑی ہی دہشت خیز آواز سے رانوں میں دبا لیا۔ وہ آواز بڑی ہی دلدوز تھی، دوسرے آدمی کے بالکل برعکس۔ اس کا وہ چوٹ سہی نہ جا سکی۔ میں چاہتا تو پہلے ہی مرحلے میں اسے بھی جان سے گزار سکتا تھا، اس کو ٹھنڈا ٹھار کر دیتا، مگر میں اس کو بولنے کی قوت سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنی کلائی ران میں دبائی، میں نے اس کو کھینچ کر پیچھے ہٹایا اور نشست گاہ کے کمرے کے سامنے جا کر ڈال دیا۔ تجھے معلوم نہیں کہ تو کس کے گھر آ گیا ہے بچے؟ بتا کیا کام تھا تجھے یہاں؟ کس سے ملنے آیا ہے تو؟ میں نے اپنا پستول اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کا اور اس کے ساتھی کا پستول میں نے گولیوں سے خالی کر کے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ ان جیسے پستولوں سے مجھے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ گولیاں میں نے جیب میں ڈال لی۔ یہ بے آواز چلتا ہے پیارے، تو کہے تو میں اس کی آواز سنوا دوں تجھے؟ یہ کہہ کر میں نے اپنے چوپشا کو اس کے بالوں کے اوپر سے گزار دیا۔ گولی سیدھی اس کے گھنے سیاہ بالوں کو چاٹتی ہوئی نکل گئی۔ آواز بس اتنی ہی پیدا ہوئی کہ وہ دونوں جو کمرے میں گہری نیند میں کھوئے ہوئے تھے کروٹ بدل کر رہ گئے۔ کون ہے تو اور کس کے لیے یہاں آیا ہے؟ اپن کو کچھ پتا نہیں، اپن تو اپنی ساتھی کا غلام ہے۔ بدماش بکواس کرتا ہے۔ اٹھ اوئے تاہیے، آ گئے ہیں یہ کوڈیوں والے، اٹھ سالے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کی پسلی میں ایک ٹھوکر لگائی۔ اوئے تاہیے اٹھ جا، دیکھ نہیں، دیکھ انہیں یہ کس کے لیے آئے ہیں۔ میری یہ بات سن کر تاہیہ بیدار ہو گیا۔ اپنا پستول اس نے نیفے میں اڑس رکھا تھا، اسے سیدھے ہاتھ میں لے کر وہ قالین پر سے اٹھا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بتی جلا دی۔ اوئے میں صدقے جاواں، تو ان کو مار بھی چکا، مجھے تو جگا لیا ہوتا۔ لگا جوتے اس سالے کے، شام سے ان کا انتظار تھا ہمیں۔ یہ کہہ کر وہ اس آدمی کے پاس آ پہنچا اور اس کے گھنے بالوں کو مٹھی میں دبا کر بولا، بدماش ایک عورت کو مارنے آیا ہے لفنگے؟ یہ بدماشی ہے تمہاری؟ وہ پڑی ہے وہ عورت، لگا اسے ہاتھ، دیکھوں میں کتنے پانی میں ہے تو۔ اس نے نظریں جھکا لیں، ہاتھ اس کے بالکل ہی کام نہیں کرتا تھا اور وہ اس کا دایاں ہاتھ تھا۔ کیا گناہ کیا ہے اس عورت نے؟ کیوں مارنا چاہتے ہو تم اسے؟ بتاتا ہے کہ نہیں؟ مار جوتے اس کے، یہ یوں سیدھا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر تاہیے نے اس کے بال چھوڑ دیے اور اس کی قمیض کا گریبان پکڑ کر اندر کھینچتے ہوئے بولا، لے بول، یہ رہی وہ عورت، اٹھ جا بڑی بھی، یہ تیرے پترے قاتل کے کیا گناہ کیا ہے اس عورت نے؟ وہ جی دراصل ہمیں کبیر خان نے یہاں بھیجا تھا، اس نے ہمیں 20,000 روپے دیے تھے کہ ہم اس کو ختم کر دیں۔ حسنہ اس عرصے میں اٹھ گئی تھی اور اس کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے اس کا خنجر ابھی اس کے سینے میں اتر جائے گا۔ اس سے بات نہیں کی جاتی تھی۔ وہ سہم سمٹ کر پلنگ کے دوسرے حصے تک جا پہنچی، رنگ اس کا ہلدی ہو رہا تھا۔ تیرے کبیر خان کی ایسی تیسی، جا ہم تجھے 30,000 دیتے ہیں، تو اس کبیر خان کو ختم کر دے گا تو کرائے کا قاتل ہے تو، سمجھتا کیا ہے تو خود کو؟ یہ کہہ کر تاہیے نے جوتا اتار کر تراخ سے اس کے سر پر دے مارا۔ 1 2 3 وہ مارتا
ہی چلا گیا۔ اس سے اپنا سر بچانے کے لیے وہ آدمی کبھی ادھر ہوتا کبھی ادھر، اپنے ہاتھ کو وہ بھول ہی گیا تھا۔ 21 جوتے مار کر تاہیے نے جوتا پاؤں میں ڈال لیا۔ یہ تنہا ہی تھا کہ کوئی اور بھی تھا اس کے ساتھ؟ ایک آدمی باہر بھی پڑا ہے اس دیوار کے ساتھ۔ مارو جوتے اس کو بھی، بتا اب کیا سزا دیں تجھے؟ پولیس کے حوالے کر دیں؟ اپن کو معاف کر دو میاں جی، بس بھول ہو گئی اپن سے۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ اس حسنہ کے ایسے ایسے دوست بھی یہاں پڑے ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ اوئے کہاں ہے تیرا استاد؟ اس سے تو ہم ابھی ملیں گے۔ وہ جی اپن کو پتہ نہیں، گھر پر ہی ہوگا۔ جناب ہمیں معاف کر دیں میاں جی، بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ تو ہونی ہی ہے، پر تیرے کبیر خان پر کل کی صبح طلوع نہیں ہوگی۔ چل اٹھ، ہمیں تو اس کبیر خان تک لے چل ابھی۔ اسی وقت تاہیے نے اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بولا آپ پڑی رہیں یہاں اور بے فکر ہو جائیں، سمجھا کیا ہے ان لوگوں نے آپ کو؟ چلو ابھی چل۔ نہیں یار اتنی تیزی تو ٹھیک نہیں ہے، میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیسی تیزی جناب عالی؟ یہ تو فرض آج ہی ادا ہوگا، میں ویسے بھی جان سے بیزار ہوں، ایک دیلا پلے نہیں ہے میرے۔ چل اٹھ جا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی وہ آدمی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ یار تو کیسی تیزی دکھا رہا ہے، یہ کوئی وقت ہے اس کے پاس جانے کا؟ کیوں نہیں میں دیکھوں تو وہ کون سا الب بہادر ہے جس نے ان کو یہاں بھیج دیا؟ کیا نام ہے تیرا؟ تو بولتا کس طرح ہے؟ تیری کوئی رگ خراب ہے؟ جی میرا نام مستان شاہ ہے اور میرے ساتھ جو آدمی ہے اس کا نام اسلم خان ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، تہانوں مل کے کتے دے پترو اٹھو، تسی دوویں اٹھو، تہاڈا تے میں بٹائی بٹھا دیاں گا۔ تاہیہ اور زیادہ جوش میں آ گیا، وہ ان مرے ہوئوں پر اور زیادہ شیر ہو رہا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ ان کی گت کیسی بن چکی ہے، اب وہ انہیں اور زیادہ ذلیل کرنے پر تلا ہوا تھا اور اس عورت پر اپنا رعب جمانے کے لیے وہ ان پر اپنا سارا اسلحہ خرچ کر رہا تھا۔ مستان شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور کلائی کو دباتے ہوئے دروازے کی طرف چل دیا۔ چل بھائی دیکھتے ہیں وہ کبیر خان کیا کہتا ہے، میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ تاہیہ بھاگ کر مستان شاہ کے پاس جا پہنچا، بولا تو ذرا دروازہ باہر سے بند کر دے، اس عورت کو زیادہ ہی پناہ کی ضرورت ہے، مگر اس کا کیا کریں؟ اس اسلم خان کا یہ گیا کام سے، کم از کم 4 گھنٹے اسے ضرور لگ جائیں گے ہوش میں آنے میں۔ بس ٹھیک ہے، دیکھ بی بی ہم ابھی واپس آ رہے ہیں، دروازہ اندر سے بند کر لے، میں اس دوسرے آدمی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے نشست گاہ کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور پھر اپنا لمبا ہزار بند اس نے خنجر سے دونوں طرف سے کاٹ لیا۔ وہ پھر بھی بہت ہی لمبا تھا۔ دونوں ٹکڑے لے کر اس نے اسلم خان کو کس کر باندھ دیا، اس طرح کہ اس کے دونوں ہاتھ اور پیر جکڑے گئے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے دوسرے قیدیوں پر نظر ڈالی، بولا وہ گڑبڑ تو نہیں کریں گے؟ نہیں، انہیں میں نے کمروں میں بند کر رکھا ہے، باہر سے کنڈی چڑی ہے، ابھی البتہ کھلا ہے، اس کی خیر ہے یار جی، بس اس کو لے چلو۔ چلو خنزیر کے پتر، یہ کہہ کر وہ اسے فلیٹ سے باہر لے گیا، میں بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم نے فلیٹ کا دروازہ باہر سے بند کر کے ڈاکٹر کوبی کی کار میں مستان شاہ کو ڈالا اور ڈیفینس کی طرف لے چلے۔ مستان شاہ کچھ زیادہ ہی پریشان تھا، مگر تاہیے نے اسے اپنی گرفت میں اس طرح لے رکھا تھا کہ وہ ہل نہیں سکتا تھا۔ کہاں رہتا ہے وہ تمہارا کبیر خان؟ وہ جی ادھر ڈیفینس میں رہتا ہے جناب، مجھے معاف کر دیں جناب، بڑی بھول ہو گئی۔ معاف تو کر ہی دیں گے، تجھے کسی جگہ گولی مار کر پھینک دیں گے تجھے، اور فرشتے تیری روح کو ساتھ لے جائیں گے۔ اللہ اللہ خیر صلاح، پر تیرے ہاتھ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ جی بس ان کا جھٹکا جو لگا تھا تو کلائی ٹوٹ گئی ہے جناب، مجھے معاف ہی کر دیں تو اچھا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔